وہ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ماہ اپریل کی 23 تاریخ ہے، سن 2020 ہے، لاک ڈاؤن کا دور دورہ ہے اور کرونا وائرس کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت فرمائے، اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بیماری کو اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ یہ مجلس ختم قرآن پاک کی دعا کی مجلس ہے۔ راندیر کے اندر ایک بڑے بزرگ موجود ہیں، ان کی کوششوں پر ان کے متوسلین نے قرآن پاک کا اختتام کیا۔ تقریباً 156 قرآن پاک مکمل ہوئے اور 4478 یاسین شریف کا اختتام کیا اور 1,95,730 آیت کریمہ کا اختتام ہوا۔ یہ اتنا بڑا نیکی کا ذخیرہ پورا ہونے کے بعد یہ دعائیہ مجلس ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پیارے اللہ، مصیبت کی اس گھڑی میں نیک بندے اور بندیوں نے اور بچوں نے مل کر تنہائی میں پیارے اللہ آپ کو پکارا ہے، اور ایسے وقت میں پکارا ہے جب کہ خیر کے دروازے بڑے بڑے بند ہو چکے ہیں۔ حرم پاک بند، مدارس بند، مراکز بند، مساجد بند، اللہ والوں کی ملاقات و دیدار بند، یہ سارے خیر کے بڑے بڑے جو سورسز تھے وہ سب کے سب بند ہیں۔ ایسے وقت میں بندے اپنے گھروں کے اندر اور اپنے دروں کے اندر دروازے بند کر کے اپنے کونوں میں گوشے عافیت سمجھتے ہوئے پیارے اللہ آپ کو انہوں نے پکارا ہے۔ رب کریم، قرآن پاک کے اختتام پر تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں خبر پہنچی ہے کہ جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ قرآن پاک اور یاسین شریف جو قرآن پاک کا دل ہے، اور آیت کریمہ کی توفیل جو قرآن پاک کا ایک جز ہے، میرے پیارے رب، ہم ایک عمل آپ کے سامنے پیش کر کے اس کو واسطہ بنا رہے ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے سامنے سنایا تھا کہ تم سے پہلے 3 لوگ سفر کر کے جا رہے تھے اور پہاڑ کی ایک غار میں جا کر چھپے تھے اور اچانک دروازہ بند ہو گیا تھا، اور جب ساری کوششیں ان کو ناکام ہوتی ہوئی نظر آئیں، بہت دھکے لگائے، بہت شور کیا، بہت چلائے ہوں گے کہ کوئی راہ گزر ادھر آئے اور اس چٹان کو ہٹا دے، لیکن جب کوئی شکل نظر نہ آئی تو ہر ایک نے اپنے دل ہی دل میں اپنے اس عمل کو جو اس نے صرف آپ ہی کے لیے کیا تھا، اس عمل کو واسطہ بنا کر آپ سے دعا کی تھی، اور آپ نے ان کی دعائیں قبول فرما کر ان کے لیے راہ نجات بنا دی تھی۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے بندے اور بندیوں نے مل کر اور معصوم بچوں نے مل کر، اے اللہ، اپنی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے اور امت کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مبارک عمل آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہے۔ اس کے علاوہ پیارے رب، بندے کر بھی کیا سکتے ہیں؟ میرے پیارے اللہ، آج ہم اس عمل کو آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں اور اس کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں، آپ قبول فرما لیجیے۔ دعا سے پہلے یہ عاجز آپ کے سامنے
چونکہ آئندہ کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ کل کا جو دن گزرے گا وہ تراویح کی رات ہوگی، اس لیے استقبال رمضان کو سامنے رکھتے ہوئے یہ آج ہی چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہے، سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ دیکھو، جب کوئی بندہ سفر پر جاتا ہے اور سفر سے پہلے اس کی تیاریاں مکمل کر لیتا ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے اس کے پاس ہوتے ہیں، بیگ بھی اس کا اچھی طرح سے پیک ہوتا ہے اور ضروریات سفر بھی اس کے پاس مہیا ہوتی ہیں اور ٹکٹ بھی کنفرم ہوتا ہے اور پیسے بھی وافر مقدار میں ہوتے ہیں اور توشے سفر بھی زیادہ راہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہ سفر بہت مزے کے ساتھ انجام کو پہنچتا ہے۔ اور جس بندے نے اچانک سفر پہ جانا شروع کیا ہو، نہ اس کے پاس پوری مقدار میں کپڑے ہوں، نہ پیسے ہی وافر مقدار میں ہوں، نہ کوئی توشہ ہو، نہ زیادہ راہ ہو، اور سفر بھی کٹھن ہو، تو مت پوچھو اس راہ میں اس کو کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جو بندے اور بندیاں ماہ مبارک سے پہلے اپنے معاملات کو بالکل صاف کر لیں، دلوں کو پاک کر لیں، دماغ کو صاف کر لیں، اور فزیکل جو تیاری ہوتی ہے، یعنی مثال کے طور پر ہماری ماں بہنیں ہیں، وہ مرچ مسالے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو لانگ لائف ہوتی ہیں، لانگ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں، وہ پہلے سے کوٹ چھان کے تیار کر کے رکھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ طاعت و عبادات میں اور ذکر و فکر میں گزار سکیں اور دعا میں اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزار سکیں، تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی اچھا رمضان کا مہینہ ہوتا ہے۔ اور جو یہ سب تیاری پہلے سے نہیں کر پاتی تو ان کے لیے مت پوچھو، ہر دن ایک نئی مصیبت کی گھڑی ہوتی ہے، اس لیے کہ روزانہ سامان منگانا، اس کو کوٹنا، چھاننا، اس کو پیسنا، اس کو پکانا ایک مستقل مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے آج کے دور کے اندر فریزر کی نعمت تقریباً ہر گھر میں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ جوس مشین، مکسر مشین، گرائنڈر مشین، اوون، اور اسی طرح گیس کے چولہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کچن کے اندر پلیٹ فارم پہ استعمال ہوتی ہیں، تقریباً اللہ پاک نے ضرورت کی چیزیں ہر بندی کو عطا فرما رکھی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اگر 2-4 کلو مرغی کا گوشت یا جیسی بھی ضرورت ہو پہلے سے منگوا لیا جائے اور صاف ستھرا کر کے اس کے پیسز بنا کر پہلے سے فریج میں محفوظ کر لیے جائیں، تو ظاہری بات ہے کہ روزانہ پھر مردوں کو اور عورتوں کو روزانہ بیس پر جو ہے محنت کرنی نہ پڑے۔ اسی طرح بہت سے مرچ مسالے ایسے ہیں پہلے سے کوٹ چھان کر اور ان کا جو ہے پیسٹ بنا کر، جیسے لہسن کا، ادرک کا پیسٹ ہے، پسی ہوئی مرچیں ہیں، پہلے سے اچھی طرح سے ترتیب سے رکھ لی جائیں، تو روزانہ پھر بقدر ضرورت ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور روزانہ کے بیس پر ان کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طرح صبح سے لے کر شام تک کے سارے معاملات بنائیں ترتیب کے ساتھ، ایک قلم لیں، ڈائری لیں اور پورا شیڈول تیار کریں، ہمیں کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، نمازیں ہمیں کس طرح سے کس وقت ادا کرنی ہے، اور ہمیں سحر افطار کو کس طرح سے تیار کرنا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ افطار کے موقع پر کچھ چیزیں اسی وقت تلی جائیں جب بالکل اذان میں 2-4 منٹ باقی رہ جاتی ہیں، اور مردوں کی طرف سے اور شوہروں کی طرف سے اور جوان بچوں کی طرف سے اور جوان بیٹیوں کی طرف سے یہ ناز نخرے گویا برداشت کرنے پڑے ماں کو، اور بچے کہے کہ گرم گرم ہونا چاہیے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ گرم ہی کھانے کی کوئی فضیلت ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹھنڈا کر کے کھانے کو فرمایا ہے، گرم کھانا تو ویسے بھی مکروہ ہے۔ اب عام طور پر جو پرائم ٹائم ہوتا ہے دعا کا اور اللہ کی طرف رجوع کا اور اللہ کی رحمت جس وقت چھم چھم برس رہی ہوتی ہے، ہماری ماں بہنیں پلیٹ فارم پر بیٹھ کر یعنی کچن کے پلیٹ فارم میں سارا کا سارا وقت لگا دیتی ہیں، اور شوہروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک نظر دسترخوان پہ ہوتی ہے اور ایک نظر جو ہے وہ اہلیہ اور بچی کی طرف ہوتی ہے کہ وہ کس وقت جو ہے یہاں دسترخوان پہ وہ جو چیزیں تلی جا رہی ہیں وہ کب پہنچائیں گے۔ تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ مہینہ کھانے پینے کے لیے نہیں بنایا، اللہ پاک نے طاعت و عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دربار سے کچھ فیصلے کروانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہاں، ضمن اللہ پاک نے نعمتوں میں برکت بھی عطا فرمائی ہے جس کا ظہور ہم کھلی آنکھوں سے کرتے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کا نظام بنا لیں، اور شہری کے اندر اسی وقت کوکر چڑھانا اور سیٹی بجوانا اور اسی وقت کوکنگ کرنا یہ کوئی
عقل مندی نہیں ہے. اگر افطار کے وقت ہی سحری کا کھانا بھی پکا لیا جائے، صرف اس وقت گرم کرنا رہتا ہے، ایک بات. اور دوسرا یہ کہ اور اگر کوئی دوسری چیز بنانی ہے جو افطار میں سالن استعمال کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز بنانی ہے تو تراویح پڑھنے کے بعد بھی تیار کیا جا سکتا ہے، یعنی سونے سے پہلے. کہ اٹھنے کے بعد سحری کے لیے جس وقت اٹھا جاتا ہے اسی وقت کوکنگ کرنا، اسی وقت پکانا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. لہذا مردوں کو چاہیے کہ ہماری ماں بہنوں کے بوجھ کو ہلکا کریں. جب اس مہینے کے اندر مالک کو کہا گیا ہے کہ اپنے زیر نگین اور اپنے ہاتھوں کے نیچے کام کرنے والے مزدوروں کو، لیبروں کو اور غلاموں پر سہولت کی جائے، تو جو ہماری بیوی ہے یا جوان بچیاں ہیں یا بہویں ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ان کا حق تو ہمارے اوپر اور زیادہ بنتا ہے. ہم ان کے لیے راحت مہیا کریں اور ہم ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے کاموں میں ہم خود تعاون پیش کریں، یہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں اس بارے میں بالکل ترس نہیں کھاتے. لہذا پہلے سے ایک ترتیب بنائیں، ایک سسٹمیٹک اپنا جو ہے نظام بنائیں. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کھانا پینا بھی بہت اچھا ہوگا اور اٹھنا سونا بھی بہت مناسب ہوگا اور اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہوگا. اور کم از کم 3 عشرے ہیں، 3 عشروں کے اندر 3 قرآن پاک پورے کرنے کا تو ارادہ کر ہی لیں. حالانکہ بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ عاجز تو بہت نیچے اتر کے کہہ رہا ہے کہ ہر شخص کم از کم 3 قرآن پاک تو ضرور کرے. اور اللہ کی ذات سے امید ہے آج کل کے جو حالات ہیں اس میں 3 کیا اللہ پاک 6 اور 12 قرآن پاک بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بندے تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ کی رحمت برسیں گے انشاءاللہ. یہ عاجز کہا کرتا ہے خاص طور سے حج کی مثال دے کر کہ حج کے اندر تلبیہ کے علاوہ کوئی دعا بھی فرض واجب نہیں ہے. صرف تلبیہ کی دعا جو ہے ایک مسنون ہے، باقی کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے کہ ہم حج کے اندر پریشان ہوں. بہت سے لوگ کتابیں لے کر جاتے ہیں، طواف کے ساتھ چکروں کی الگ الگ دعائیں پڑھتے ہیں، حالانکہ کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں میں کتاب لے کر دعائیں پڑھتے ہیں اور وہ خود بھی پریشان ہوتے ہیں، اور طواف میں جو ساتھ میں طواف کرنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ زحمت کا سبب بنتے ہیں. تو جب فرض واجب نہیں ہے تو پھر طواف میں کریں کیا؟ تو دعا مانگیں. تو کون سی دعا؟ تو یہی تو یہ عاجز بتلانا چاہ رہا ہے کہ جب کوئی دعا فرض واجب نہیں ہے تو جون سی بھی دعا آپ مانگیں وہ مانگ سکتے ہیں. نیز یہ کہ جس زبان میں آپ مانگنا چاہیں اس میں مانگ سکتے ہیں. لہذا یہ عاجز خود ایک خاص ترتیب کے ساتھ طواف کرتا ہے، اس میں دعا مانگنے کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. یہ عاجز اس کو پیش کرتا ہے اور اس کو پیش کرنے کے بعد ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، گویا میں اپنا سبق آپ کے سامنے سنا رہا ہوں، اور جو ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی فرض واجب نہیں ہے، بس یہ ایک میرا اپنا ذاتی ایک عمل ہے جس سے مجھے نفع ہوا ہے. اگر آپ اس پر عمل کریں گے ہو سکتا ہے آپ کو بھی نفع ہو جائے. جب ہم طواف کرتے ہیں تو پہلا پورا کا پورا چکر استغفار، اس لیے کہ ظاہر بھی گنہگار ہے اور باطن بھی گنہگار ہے. پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو پہلے چکر میں استغفار کرتے ہیں، اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. کہاں آپ کا پاک دربار، کہاں میرا ناپاک وجود، میرے پیارے اللہ میں آپ کے دربار میں پہنچا ہوں، رب کریم مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میرے ظاہر کو پاک کر دیجیے، میرے باطن کو پاک صاف کر دیجیے، میرے دل دماغ کو پاک صاف کر دیجیے. اللہ میری توبہ، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. تو استغفار توبہ سے متعلق جو مضمون ہے اس سے متعلق جو ہے جو بھی دعائیں یاد ہوں وہ پڑھیں. استغفر اللہ جی، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ اردو زبان میں، گجراتی زبان میں، انگریزی زبان میں، جو بھی زبان آتی ہو، اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے. تو توبہ استغفار کا ایک چکر ہو گیا. دوسرے پورے چکر میں درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بڑا حق ہے. ان کی برکت سے آج ہم مومن ہیں، اس کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں، ان کی برکت سے آج ہم اس دربار میں ہیں. لہذا پورا چکر درود شریف کا. دوسرا چکر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. درود شریف کا جو بھی صیغہ یاد ہو، سب سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیارے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بہت بلند فرما، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شان بہترین بدلہ عطا فرما. پوری امت کی طرف سے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج دیجیے.
اپنی زبان میں جس طرح سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا جا سکتا ہو کریں. تو 2 چکر ہو گئے. اب تیسرا چکر صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے مانگے. پیارے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، پیارے اللہ مجھے تقویٰ دے دیجئے، پیارے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دیجئے، پیارے اللہ میرے ایمان کو مضبوط کر دیجئے، پیارے اللہ مجھے اعمال صالح کی توفیق دے دیجئے، پیارے اللہ مجھے دین کا داعی بنا دیجئے، پیارے اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک یا اللہ مجھے سراپا بھلائی عطا فرما. غرض یہ کہ اپنی ذات سے متعلق خوب اس میں ظاہری باطنی نعمتیں مانگے، رزق مانگے. تو تیسرا چکر اپنی ذات کے لیے. چوتھا چکر، تیسرے چکر میں چونکہ چکر کافی لمبا ہوتا ہے اور بہت کچھ مانگا جا سکتا ہے، اگر مضمون ختم ہو جائے تو جو جہاں سے شروع کیا تھا پھر دوبارہ اس کو ریپیٹ کرے، دوبارہ اس کو دہرائے. چوتھے چکر میں جو اپنے سب سے زیادہ قریب ہیں، ظاہر ہے سب سے زیادہ قریب ماں اور باپ، بیوی اور بچے، بھائی اور بہن، تو چوتھے چکر میں جو سب سے زیادہ نیئر ڈیئر ہیں، امی ابا، بیوی بچے، بھائی بہن، ان کے لیے دعا کرے. پانچویں چکر پوری امت کے لیے. پانچویں چکر میں اللہ امت کو معاف کر دیجیے، یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما دیجیے، یا اللہ امت بہت کمزور ہے، میرے پیارے اللہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بڑی محبتوں کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ تیار کیا تھا. میرے پیارے اللہ آپ اس سے راضی ہو جائیے. پوری امت کے لیے، امت جہاں جہاں مظلوم ہے اس کے لیے دعا کریں. اب چھٹے چکر میں درود شریف اور ساتویں میں پھر استغفار. شارٹ کٹ میں اس طرح سے سمجھ لیں، 7 چکر ہوتے ہیں، شروع کے 2 اور آخر کے 2، 2 اور 2 4. شروع کے 2 استغفار اور درود شریف کے لیے، اور آخر کے 2 استغفار اور درود شریف کے لیے. تو یہ 4 تو فکس ہو گئے. اب بیچ میں بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے لیے، ایک نیئر ڈیئر یعنی ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں کے لیے، اور ایک پوری امت کے لیے. پھر سن لیں، پہلا استغفار، دوسرا درود شریف، تیسرا اپنے لیے، چوتھا ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن کے لیے، پانچواں پوری امت کے لیے، چھٹے میں پھر درود شریف، ساتویں میں استغفار. تو سب سے پہلے میں استغفار، سب سے آخر میں استغفار. سب سے پہلے والے کے پاس درود شریف، سب سے آخر والے سے پہلے درود شریف. تو یہ 2 اور 2 4 ہو گئے. اب بیچ کے بچے 3، ایک اپنے لیے، ایک اپنے ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن کے لیے، اور ایک چکر میں پوری امت کے لیے. تو اس طرح سے 7 چکر ہوئے. اور الحمدللہ یاد رکھنا بھی آسان اور موضوع بنا کر دعا کرنا بھی آسان. کر کے دیکھیں، اللہ پاک کبھی بلائیں عافیت کے ساتھ تو کر کے دیکھیں تجربہ. انشاءاللہ صحیح میں بھی اور طواف میں بھی اسی ترتیب کو یہ عاجز کرتا ہے تو بڑا نفع ہوتا ہے، اور آسانی کے ساتھ کچھ ٹکا کے مضمون بنا کے مضبوطی سے مانگ لیا جاتا ہے. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ نفس و شیطان ساتھ میں ہوتے ہیں. شیطان بدبخت جو ہے بغیر ویزا کے وہ بھی ساتھ لگ جاتا ہے، اور اتنے مبارک مقدس مقام پر جا کر بھی وہ خاطر خواہ ہمیں وہ اعمال نہیں کرنے دیتا جو ہمیں کرنے چاہیے. کئی مرتبہ وہ عمارتوں کے محرابوں میں لگا دیتا ہے، کئی مرتبہ وہ جو بڑا سا ٹاور بت بنا ہوا ہے اس کے دیکھنے میں لگا دیتا ہے، کبھی کالے گورے کے چہروں میں لگا دیتا ہے، کبھی وہ جو زور زور سے دوسرے اپنی مناجات کرتے ہیں، گروپ بن کر وہ جو طواف کرتے ہیں، دعا پڑھاتے ہیں، کبھی ان کو دیکھنے میں، ان کو سننے میں لگا دیتا ہے. غرض یہ کہ اپنے ذاتی طور پہ کوئی عمل نہیں کر پاتا. اور 7 چکر انتہائی پرائم ٹائم والے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں، اور ہم افسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ مانگ ہی نہ سکے. کئی مرتبہ طواف پورا کرنے کے بعد یاد آتا ہے کہ یہ مجھے دعا مانگنی تھی اور میں بھول گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ پہلے سے ہم ایک نظام نہیں بناتے. تو اگر پہلے سے نظام بنائیں تو اتنا، اور ظاہری بات ہے کہ ایک عمرے کے جو ہے ٹرپ میں یا ایک حج کے سفر میں کتنے سارے طواف کرنے کا موقع ملتا ہے صبح سے شام تک. یہ پورے دورانیے میں یعنی 15 دن میں، 20 دن میں کتنا موقع ملتا، بے شمار موقع ملتا ہے. اگر ہر مرتبہ ہم اسی ترتیب سے کچھ دعائیں کرنے والے بنیں تو کتنا بڑا ذخیرہ ہم نیکی کا لے کر آ سکتے ہیں. بس اسی مثال کو دے کر یہ بتانا تھا کہ ٹھیک اسی طرح اگر ہم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہم ترتیب بنائیں گے، کس وقت ہمیں اٹھنا ہے، کس وقت ہمیں تہجد پڑھنا ہے، کس وقت ہمیں کیا عمل کرنا ہے، نفلیں کب پڑھنی ہے اور قضا نمازیں کب پڑھنی ہے، تلاوت کی ترتیب کیا بنانی ہے، درود شریف کی ترتیب، درود شریف روزانہ میں کتنا پڑھنا ہے، استغفار میں روزانہ کتنا پڑھنا ہے، اور دعائیں ہمیں کتنی دیر کرنی ہے، کتنے گھنٹے کرنی ہے. ہر چیز کی اگر ترتیب بنائیں گے میری ماں بہنوں، انشاءاللہ یہ رمضان ہمارا بہت پیارا اور زندگی کا حسین رمضان بنے گا. اور اگرچہ یہ کرونا وائرس کا دور اور ایک خوف کا سماع پوری دنیا جو ہے محصور ہے، مقید اپنے گھروں میں، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے بہت قوی امید ہے کہ یہ رمضان زندگی بدلنے کا رمضان ہوگا.
یہ رمضان زندگی کے حالات بدلنے کا رمضان ہوگا. یہ رمضان اپنی نعمتوں اپنے دامن کے اندر کچھ ما سوا حقیقت لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق دے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ اور بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، آج بھی ان حالات میں بھی اس عاجز کے پاس ایسے ایسے فون آتے ہیں کہ دل تڑپا دیتے ہیں. حضرت بیوی سے اطمینان نہیں ہے. بیوی کہتی ہے شوہر نے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے، اور دونوں مل کر کہتے ہیں ساس اور سسر جو ہیں پریشان کر رہے ہیں. اتنے ایسے عذاب کی حالت، ایسی آزمائش کی حالت، جب کہ سب کے دل نرم ہو چکے ہونے چاہیے تھے، سب کے دل جو ہیں آنسوؤں کی برسات بہانی چاہیے تھی سب کو. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ ان دنوں میں بھی اگر ہم عبرت حاصل نہ کریں گے اور اس عذاب میں بھی اگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے تو پھر کون سے بڑے عذاب کا انتظار کرنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. کب ہم سدھریں گے؟ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں دو ہاتھ جوڑ کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے بڑے چھوٹوں سے معافی مانگ لیں، دل صاف کر لیں. چھوٹے بڑوں سے عاجزی کر لیں، معافی مانگ لیں، اپنا دل پاک صاف کر لیں. اور مردوں کو چاہیے، جوان بچوں اور بچیوں کو چاہیے کہ جو عمر دراز، یہ جو ہم سے بڑی ہمارے گھر میں ماں ہیں، دادی ہیں، ہم ان کی خدمت میں وقت گزاریں، ان کا ہاتھ بٹائیں. گھروں کے اندر جو ہے ہم بستروں پر بیٹھ کر، صوفوں پر بیٹھ کر، جھولوں پر بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر ہم یہ نہ سوچیں کہ کچن میں جانا یہ تو صرف عورت کا کام ہے اور مرد کے اندر جانا یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آٹا بھی گوندھ لیا کرتے تھے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کا دودھ بھی دوہ لیا کرتے تھے. دوستو، پھر یہ سنتیں کس ان سنتوں پہ کون عمل کرے گا؟ کیا ان سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے کوئی دوسری مخلوق پیدا ہوگی؟ کون سی مخلوق پہ اس پر عمل کرے گی؟ ظاہر ہے کہ یہ سنتیں تو ہمارے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسوہ، یہ قدوہ، یہ نمونہ تو ہمارے لیے چھوڑا ہے. لہٰذا ہمیں یہ عمل کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی تھے اور ہمیں ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ پاک نے کتنا پیارا جیسے اصول بتا دیا، اگر تم میرے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع کرو، میں بھی تم سے محبت کروں گا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک پورا نظام بنائیں، ایک ترتیب بنائیں، اور آج ہی رات کو بیٹھ کر یا صبح میں مشورہ کر لیں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کہ بھائی اچھی طرح بتاؤ کہ ایک نظام بنانے جا رہے ہیں، اس کو سب کو فالو کرنا ہوگا. انشاءاللہ 2-3 دن تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ بہترین وقت گزرے گا، بہترین وقت گزرے گا. اور چونکہ آج کل جیسا کہ موسم گرمی کا ہے، گرمی کے مقابلے میں راتیں کچھ ٹھنڈی ہوتی ہیں. اگر ہم رات کو کچھ زیادہ جاگ لیا کریں اور بہت سارے کام پڑھنے کے، عبادت کے، اطاعت کے ہم رات کو کر لیا کریں تو سحر خیزی کی بھی فضیلت ملے گی، یعنی شب بیداری کی بھی فضیلت مل جائے گی، اور راتوں کو قیمتی بنانے کا بھی موقع مل جائے گا. اور صبح کو فجر پڑھنے کے بعد تھوڑا سا دیر تک سو لیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح سے نیند بھی پوری ہو جایا کرے گی. یہ بھی نظام بنایا جا سکتا. بہرحال ترتیب کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے، اور کچھ بھی نہیں کریں گے تو یاد رکھنا جس طرح سے زندگی کے گزشتہ اور گزرے ہوئے رمضان گزرے ہیں اور افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ وہ گزر گئے، ایسے یہ بھی آیا، یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی گزر جائے گا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی زندگی تمام ہوتی ہے. وقت طلوع دیکھا، وقت غروب دیکھا، اب فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا. بہرحال یہ چند باتیں بس دفتن یاد آئی تھی. ہم نے سوچا کہ دعائیہ مجلس ہے اور اتنے سارے ماں بہنیں اس وقت آن لائن مخاطب ہیں، تو کیوں نہ جو ہے دعا کے دعائیہ اس مجلس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی ماں بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے اپنی چھوٹی سی جو ہے معروضات پیش کر دوں. لہٰذا یہ باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دعا کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما.
سوئے خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ میرے پیارے اللہ، آج کی رات جمعرات ہے، جمعہ کی رات ہے، آج کا دن جمعرات کا دن گزرا۔ میرے پیارے اللہ، جمعرات کا دن ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی مشہور ہے، فقراء جمعرات کے دن نکلتے ہیں اور امیروں کے دروازے پر جا کر صدا لگاتے ہیں، جمعرات بھلی مراد۔ آج کا دن جمعرات کا دن ہے، مبارک دن ہے، میں جمعراتی فقیر ہوں۔ تو ایسے فقیر کو گھر کے معصوم بچے آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو گھر میں جا کر شور کرتے ہیں، امی وہ جمعراتی فقیر آیا ہے، ہفتے میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، امی دے دو نا اس کو، پورے ہفتے نہیں آتا، صرف جمعرات کے دن آ کے سوال کرتا ہے۔ تو گھر کی ماں، گھر کا باپ بچے کو کچھ سکے دے دیتے ہیں، وہ بچے دوڑ کے آتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے فقیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، ہمارے ملکوں میں، ہمارے محلوں میں جمعرات کے فقیر محروم نہیں رہا کرتے، آج ہم بھی تو جمعرات کے فقیر آپ کے دربار کو صدا لگا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہماری صدا کو قبول کر لیجیے، ہماری صدا کو قبول کر لیجیے، ہماری صدا کو قبول کر لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ، ٹوٹے ہوئے دل والی ماں بہنوں نے قرآن پاک پورے کیے، یا اللہ بزرگوں نے قرآن پاک پورے کیے، جوان بچے یا اللہ جن کا گرم خون جوش مارتا ہے، یا اللہ ان بچوں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر قرآن پاک کا اختتام کیا ہے، یاسین شریف کو سینے سے لگا کر محبتوں کے ساتھ پڑھا ہے، آیت کریمہ محبتوں کے ساتھ پوری کی ہے۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، بچپن میں کسی کتاب میں پڑھا تھا کوئی گنہگار آدمی کسی صاحب نسبت بزرگ کے خواب میں آیا اور کہا کہ میں جہنم میں جھلس رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارے ملے ہیں کہ اگر میرا بچہ قرآن پاک پڑھنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ تو وہ آئے، وہ بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد خواب میں انتقال کرنے والے شخص نے جو پتہ بتایا تھا اسی پتے پہ پہنچے، پتہ چلا کہ واقعی ایک شخص کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ وہ گھر میں پہنچے اور پوچھا کہ یہاں کوئی معصوم بچہ بھی ہے، کہ ہاں مرحوم کا ایک بچہ ہے، کہ اس بچے کو میرے حوالے کرو، میں قریب میں جا کر اس کو داخل کرتا ہوں مدرسے میں اور وہ بچہ پڑھے گا۔ اس بچے کو، معصوم بچے کو لے کر گئے اور استاد نے اس کو پڑھایا۔ رات کو جب وہ بزرگ خواب میں جب سوئے تو خواب میں پھر دیدار ہوا، پھر زیارت ہوئی اس گنہگار شخص کی، اور بڑا خوش تھا کہ حضرت اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی۔ کا کیا معاملہ بنا، کس طرح سے مغفرت فرما دی کہ جب میرے بچے نے استاد کے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتوں نے کہا، پیارے رب، آپ کے گنہگار بندے کا بیٹا آپ کو رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ تو پیارے رب نے کہا کہ میری غیرت کے خلاف ہے کہ میرے گنہگار بندے کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارے اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، امت کے معصوم بچوں نے قرآن پاک پڑھ کر آپ کو یاد کیا، یاسین شریف کی تلاوت کر کے آپ کو یاد کیا، آیت کریمہ کا ورد کر کے آپ کو یاد کیا۔ میرے پیارے رب، اتنی بڑی تعداد میں جو ذخیرہ کیا ہے، اللہ کسی کے لب تو آپ کو اچھا لگ رہے ہوں، اللہ کسی کے ہونٹ تو آپ کو اچھا لگ رہے ہوں گے پڑھتے ہوئے۔ اے میرے پیارے رب، کسی نہ کسی پڑھنے والے کی آنکھوں میں آنسو بھی جاری ہو گئے ہوں، اللہ ان آنسوؤں کے صدقہ، ان آنسوؤں کا واسطہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا واسطہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا واسطہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کا واسطہ، کانپتے ہوئے ہونٹوں کا واسطہ، لرزتے ہوئے دلوں کا واسطہ۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، ہم نہ پہ تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آپ امت کو معاف کر دیجیے، آپ امت کو معاف کر دیجیے، آپ امت کو معاف کر دیجیے۔ اللہ جی آپ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ جی آپ امت کو معاف کر دیجیے، اللہ جی امت کو معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے، امت کے لیے عزت کے فیصلے فرما دیجیے، امت کے لیے عزت کے فیصلے فرما دیجیے، ذلت و رسوائی سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے رب، بہت دن ہو گئے رسوا ہوتے ہوتے، بہت دن ہو گئے رسوا ہوتے ہوتے، اللہ جی اب امت کی رسوائی دیکھی نہیں جا رہی ہے، اللہ جی معاف کر دیجیے، امت کو معاف کر دیجیے،
کہ اللہ ہر طرف کفر کا زور اور برائی کا شور ہے، کہ اللہ اہل ایمان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا، کہ اللہ محبوب کی امت کو تانے دیے جا رہے ہیں، محبوب کی امت کو ذلیل کیا جا رہا ہے، محبوب کی امت کو داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، خاص وضع کے ساتھ پیارے اللہ تانے دیے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، اپنی قدرت کے کرشمے ظاہر فرما دیجئے، اپنے قدرت کے کرشمے ظاہر فرما دیجئے اس وقت جب کہ امت اور پوری انسانیت پریشان ہے، انسان ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، کچھ شیطان صفت انسان ایسے بھی ہیں کہ اللہ جو امت کے دلوں کو پھاڑنے کا کام کر رہے ہیں، جو انسانیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، میرے پیارے اللہ وہ ہمارے ملک میں بھی ہیں اور وہ دنیا کے نہ جانے کن کن گوشوں میں ہیں۔ میرے پیارے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، اور ان کی قسمت میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ دھرتی کے بوجھ کو اٹھا لیجئے، یا اللہ دھرتی کے بوجھ کو اٹھا لیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے، دھرتی کے بوجھ کو ہلکا کر دیجئے۔ ایسے انسانوں کی پھر اس دھرتی پہ بسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی کا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ اس کٹھن وقت میں، اس کڑے وقت میں، یا اللہ امت کے نہ جانے کتنے افراد، کتنے پیارے پیارے نوجوان بچے اور کیسے امت کے سخی داتا، یا اللہ انہوں نے اپنے دل کھول کر اپنے خزانوں کو کھولا ہے، اور اپنے مال سے اور اپنی جان سے انسانیت کی بنیادوں پر، وہ مذہب کی بنیادوں پر نہیں بلکہ انسانیت کی بنیادوں پر یا اللہ کھانا پہنچا رہے ہیں، غلہ پہنچا رہے ہیں، یا اللہ نقد پیسے پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان کی جھولیوں کو یا اللہ خوشیوں سے بھر دیجئے، یا اللہ ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دیجئے۔ اور میرے پیارے اللہ جو امت کو اس طرح سے یا اللہ ان کی فزیکل کو اس طرح سے خدمت نہیں کر سک رہے، یا اللہ وہ گھروں میں بیٹھ کر مصلی پر کھڑے ہو کر یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور آپ سے گڑ گڑا رہے ہیں اور آپ سے دعائیں کر رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، پیارے اللہ آیت کریمہ کا ختم کر رہے ہیں، یاسین شریف کا ختم پڑھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے اوراد و وظائف کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے، یا اللہ ان کے اعمال کو قبول فرما لیجئے، اور پوری امت کے حق میں یا اللہ اس کو ذخیرہ دنیا اور ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، ذخیرہ نعمت بنا دیجئے اور ذخیرہ آخرت بنا دیجئے، اور قرب و رضا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ میرے پیارے اللہ حضرت مفتی صاحب نے یا اللہ جو محنتیں کی ہیں یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ ان سے وابستہ جتنے افراد ان کی روحانیت میں برکت عطا فرما، اور ہم سب کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما، پوری امت کو بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ امت کے صلحاء اور امت کے بزرگان دین یا اللہ گرم گرم آنسو اور سرد سرد آہیں کھینچ رہے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں اور سرد سرد آہیں کھینچ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی آنکھوں کی لاج رکھ لیجیے، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجیے، ان کی آنکھوں کی لاج رکھ لیجیے، ان کے آنسوؤں کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے، اللہ قبول فرما لیجیے۔ میرے اللہ اس وقت اس ملک میں اور پوری دنیا میں یا اللہ طبی عملہ، ڈاکٹروں کا جملہ ان بیمار انسانوں کی جو بے لوث خدمت انجام دے رہا ہے، یا اللہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کو دست شفا عطا فرما، ان کی تجویز میں، ان کی تشخیص میں میرے پیارے اللہ فائدے امت کو عطا فرما اور برکتیں عطا فرما۔ اسی طرح پیارے اللہ پولیس کا وہ عملہ، انتظامیہ کا وہ عملہ جو رات اور دن ایک پیر پہ کھڑا ہوا ہے اور بندوبست میں لگا ہوا ہے، یا اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، اور پیارے اللہ انتظام کرنے میں اگر ان سے یا اللہ کچھ بے سمجھی ہو رہی ہے، یہ کچھ غلطیاں ہو رہی ہیں، یا اللہ ان کے بڑوں کو ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان کو خود اپنی غلطیوں کا احساس کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ میرے پیارے اللہ جو سبزی فروش اور اسی طرح سے بہت سے اناج اور غلہ بیچنے والے یا اللہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں، یا اللہ جو لاریوں میں پھر رہے ہیں اور تپتی ہوئی دھوپ میں محلے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو بھی بہت سارے خطرات ہیں، میرے پیارے اللہ ان کی بھی حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، امت کو معاف کر دیجئے، اچھے اللہ امت کو معاف کر دیجئے، اچھے رب امت کو معاف کر دیجئے۔ آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں اللہ جی، زمین و آسمان کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں، آپ روٹ گئے ہیں اللہ جی، آج من جائیے، آج راضی ہو جائیے، اور ایسے راضی ہو جائیے کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا، پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ یا اللہ انسانوں کو یا اللہ انسانیت کا سبق سکھا دیجئے، انسانوں کو انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، معصیت کی ذلت سے بچا لیجئے، طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے، اچھے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، لمحات زندگی کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، وقت ضائع ہونے سے بچا لیجئے، انٹرنیٹ کے تماشوں سے بچا لیجئے،
یا اللہ گناہ کے کاموں سے بچا لیجئے، یا اللہ جلوت اور خلوت کو پاک کر دیجئے۔ اللہ ہم جلوت کے پارسا اور خلوت کے پاپی ہیں، مخلوق کے سامنے نیک بنے ہوتے ہیں، تنہائی میں شیطانوں کو